وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو وہ فدیہ کتنا دیں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 184 میں فدیے کا ذکر موجود ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ دیں۔ شروع اسلام میں یہ تھا کہ کوئی شخص جو چاہتا تو روزہ رکھ لے، اگر روزہ نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے رہا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، لیست بمنسوخۃ هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرۃ لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا۔ فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بوڑھا شخص اور وہ بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، روزہ رکھنا اب ان کے بس میں نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کے بدلے میں ایک روزے کے بدلے میں ایک ٹائم کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دیں گے۔ تو اب بھی جو شخص رمضان المبارک کے فرضی روزے نہیں رکھ سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، بہت بوڑھا ہو گیا، اب روزہ رکھنا اس کے بس میں نہیں ہے، یا ایسا بھی مریض ہے کہ اب اس کو شفا کی امید نہیں ہے، ٹمپریری مریض نہ ہو کہ بخار ہوا ٹھیک ہو گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم بھی یہ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 184 میں ہے کہ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو لوگ مریض ہیں، مثلا ایک دن دو دن کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کا روزہ رہ گیا تو وہ رمضان کے بعد وہ روزہ رکھ لے۔ ایسے ہی کوئی مسافر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکا سفر کی وجہ سے، تو رمضان کے بعد وہ رکھ لے۔ لیکن ایسا مریض ہے کہ اب اس کو شفا کی امید ہی نہیں ہے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری مزید بڑھ جاتی ہے، تو روزہ رکھنا اس کے بس میں نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ فدیہ دے گا۔ اور بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ بھی فدیہ دیں گے۔ تو فدیہ کی مقدار کیا ہے؟ مقدار، سب سے پہلی بات جو ہمیں قرآن مجید کی آیت سے سمجھ آئی کہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اس کی مزید تائید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ہوتی ہے کہ وہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو اپنے گھر بلا کر اس کو روزہ افطار کروا لیتے، کھانا کھلاتے اس کو، اور اس کو گوشت اور روٹی کھلاتے۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا بڑھاپے کی وجہ سے یا ایسی بیماری کی وجہ سے کہ اب اس کو شفا کی امید نہیں ہے، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے، جو ان کے گھر پہ کھانا کھایا جاتا ہے وہ یہ ایک مسکین کو کھلا دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر نصف ساع، فطرانہ میں جو عید الفطر سے قبل ہم ادا کرتے ہیں اس میں ایک ساع غلہ دیتے ہیں، تو نصف ساع یہ تقریباً 1.5 کلو، 1.5 kg، 1.5 کلو گرام، تو اس مقدار میں وہ غلہ اس مسکین کو دے دے۔ مثلا اگر آپ چاول کھاتے ہیں تو 1.5 kg چاول دے دیں، اگر آپ روٹی کھاتے ہیں 1.5 kg آٹا دے دیں، اگر آپ کے علاقے میں زیادہ کھجوریں کھائی جاتی ہیں تو 1.5 kg کھجور دے دیں ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو۔ یہ دو طریقے ہو گئے، ایک کیا ہے جو آپ گھر میں کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا اس کو دے دیں، دوسرا کیا ہے کہ وہ غلہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ اس کو دے دیں 1.5 kg کلو گرام، 1.5 کلو کے مقدار سے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو قیمت دے دیں۔ تو قیمت کیسے طے ہوگی؟ قیمت ایسے طے ہوگی کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ کتنے ڈالرز میں آتا ہے، وہ کتنے پاؤنڈز میں آتا ہے۔ اگر آپ یو کے میں رہتے ہیں تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا ایک شخص کتنے پاؤنڈ میں کھا لیتا ہے۔ اگر آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ڈالر چلتے ہیں تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا ایک شخص کتنے ڈالرز میں کھا لیتا ہے، تو اتنے ڈالرز دے دیں۔ یہ آپ خود حساب کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ 1.5 کلو 1.5 kg چاول اگر آپ کھاتے ہیں وہ کتنے پاؤنڈز میں آ رہے ہیں، کتنے ڈالرز میں آ رہے ہیں، اس کا حساب کر لیں،
وہ 2 پاؤنڈ میں آ رہے ہیں، 5 پاؤنڈ میں آ رہے ہیں، وہ $30 میں ہیں، $50 میں، جتنا بھی ہے وہ آپ چیک کر لیں اور وہ ادا کرتے ہیں. تو یہ طریقہ ہوگا فدیہ ادا کرنے کے. 3 طریقے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیں، اپنے گھر بلا کر کھلا دیں یا کسی جگہ پر بھی اس کو کھانا دے دیں ایک ٹائم کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں یا آٹا کھایا جاتا ہے، روٹی کھائی جاتی ہے، تو اس کا 1.5 کلو گرام وہ اس کو دے دیں غلے کی صورت میں. اور تیسری صورت کیا ہے کہ اس کی قیمت ادا کر دیں. قیمت کا اندازہ آپ کریں گے کہ ایک شخص ایک ٹائم کا کھانا کتنے میں کھا لیتا ہے، یا وہ غلہ 1.5 kg کتنے پاؤنڈز میں، کتنے ڈالرز میں ملتا ہے، یا اگر کوئی پاکستان میں کتنے روپیز میں ملتا ہے، تو اس کا حساب کر کے اس مقدار میں آپ نے فدیہ ادا کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے.